بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال کی نیت سے روزے نہ رکھو، سوائے اس کے کہ اس دن ایسا روزہ آ پڑے جسے تم پہلے سے رکھتے آ رہے ہو، اور رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھو، اور شوال کا چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا بند کرو۔ اگر آسمان ابر آلود ہو جائے تو مہینے کے 30 دن شمار کر لو، پھر روزہ رکھنا بند کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں بعض صحابہ کرام سے بھی احادیث آئی ہیں۔ اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے۔ وہ اس بات کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ آدمی ماہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے استقبال میں روزے رکھے، اور اگر کسی آدمی کا کسی خاص دن میں روزہ رکھنے کا معمول ہو اور وہ دن رمضان سے پہلے آ پڑے تو ان کے نزدیک اس دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 684۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال میں میرے ساتھ نکاح کیا اور شوال ہی میں میرے ساتھ گھر بسایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے کون سی بیوی آپ کے ہاں مجھ سے زیادہ خوش نصیب تھی؟ عروہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پسند کرتی تھیں کہ اپنی رشتہ دار اور زیر کفالت عورتوں کی رخصتی شوال میں کریں، جبکہ عربوں میں پرانا تصور یہ تھا کہ شوال میں نکاح اور رخصتی شادی کے لیے ٹھیک نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3483۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کی، آپ نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے۔ اور مرجی بن رجا نے کہا، مجھ سے عبید اللہ بن ابی بکر نے بیان کہا کہ مجھ سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر یہ حدیث بیان کی کہ آپ طاق عدد کھجوریں کھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 953۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورا سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2758۔